this day have those who reject faith. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جنہوں نے دین کو ٹھکرا دیا انہیں اب تمہارے دین سے کوئی امید نہیں ہے. تم ان سے نہ ڈرنا بلکہ ہم سے ڈرنا. آج کے روز ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، تم پر اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین مقرر کر دیا ہے. رہنمائی کے حوالے سے اس آیت کی کافی اہمیت ہے. جعفری فقہ میں لفظ اکملتو کا استعمال امامت کے آغاز کے حوالے سے کیا جاتا ہے، جو کہ منطقی طور پر غلط نہیں ہے، لیکن مزید تحقیق سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ لفظ نبی کی بظاہر غیر موجودگی میں نبوت کے ہی سلسلے کی وضاحت کرتا ہے. کسی نہ کسی کو تو رسول اللہ کا جانشین بننا ہی تھا. دین کی حفاظت رسول اللہ کا عظیم فرض تھا. پیغام خدا کے وجود کی حفاظت کے ساتھ دین کی ترقی کا بھی خیال رکھنا ضروری تھا. اے پیغمبر، پیغام خداوند کو عوام تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے ہمارا مقصد مکمل ہی نہ کیا، اور لوگوں کے شر سے تمہاری حفاظت خدا کرنے والا ہے کہ خدا دین کو ٹھکرانے والوں کا رہنما نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جن جن کا میں مولا ہوں یہ علی بھی ان کے مولا ہیں. اگر کسی بھی رہبر کے فلسفے کی بنیاد کسی مخصوص پہلو پر قائم ہوتی ہے تو وہ اپنے نظریے کو دائمی طور پر برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. لہٰذا اگر اس کے اختیار میں ہو تو وہ اپنے شعور کے مطابق ایک سازگار جانشین کا انتخاب کر لیتا ہے. دیگر صورتحال میں جانشین اس ہی کی اولاد ہوتی ہے اور اس طرح اس کے اصول محفوظ اور برقرار رہتے ہیں. تو یہ ماننا درست ہے کہ رسول اللہ کے مطابق امام علی ہی جانشینی کے قابل تھے، یا پھر یہ فیصلہ خود اللہ ہی کا تھا، کیونکہ یہ محض رسول اللہ کی مرضی ہی نہیں تھی بلکہ خدائی ذمہ داری بھی تھی. وہ ذمہ داری جس کی شروعات سالوں پہلے غار حرا میں ہوئی. اور جیسے کہ ہم نے فلسفے کی حفاظت کا تذکرہ کیا تو آخر اس انتخاب کی وجہ، اس کا مقصد کیا رہا ہوگا؟ کیا مقصد دولت یا خزانوں کو حاصل کرنا تھا؟ کیا مقصد دیگر قوموں پر حکومت کرنا تھا؟ کیا مقصد یہ تھا کہ سیاسی اور نظامی اقتدار ہمیشہ ان کے گھرانے سے ہی منسوب رہے؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کا مقصد بشریت کی رہنمائی تھا تو ظاہر ہے کہ جانشین کا انتخاب بھی رہنمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کیا گیا ہوگا. قرآن مجید بشریت کے لیے رہنمائی کا سب سے ضروری ذریعہ ہے. حدیث ثقلین کی بنیاد پر ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت رہنمائی کے سلسلے کو کامل کرتے ہیں. کئی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ سنت رسول رہنمائی کو مکمل کرتی ہے. دونوں ہی صورتوں میں ہمارے لیے اس جانشینی کو تسلیم کرنا لازمی ہے. To the first Imam. This was never the transfer of the prophet. یہ نبوت کی جانشینی ہرگز نہ تھی بلکہ اس دنیا کے لیے رہنمائی کی جانشینی تھی. اس رہنمائی کی حکمت آج تک محفوظ ہے، خالص ہے. من کنتو مولا من کنتو مولا فہذا علی مولا مولا فہذا علی مولا مولا من کنتو مولا من کنتو مولا مولا. نوستہ بردر جنت بخات سبز و جلیل، شفیع روز قیامت محمد عربی. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے